بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي، رحمتك أرجى عندي من عملي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ومولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف تعبیہ پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، بزرگوں اور پیارے دوستوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر جو رحمتیں ہیں، ہمیں اس کا اندازہ لگ رہا ہے. آج جمعے کا دن ہے اور بڑا بابرکت دن ہے اور بڑی فضیلتوں کا حامل دن ہے. جمعے کی نماز خاص عبادت ہے. الحمدللہ اس کو ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کے گھر میں آئے. اللہ تعالی ہم سے صحیح جمعے کی نماز ادا کرائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبھی آمین کے آمین. آج سفر المظفر کی جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، آج تاریخ 28 ہو چکی. ابھی 1-2 دن کے بعد ربیع الاول کا چاند نظر آنے والا. رمضان المبارک کا مہینہ بھی بہت قریب اور رواں دوا چلا آ رہا ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنے گناہگار ہم لوگ ہیں، اس کے باوجود ہر چیز میں اللہ رب العزت نے اپنے دروازے کھول رکھے. یہ اس کی رحمت ہے. لیکن اور اللہ کی رحمتوں کو لینا چاہتے ہو، اپنی مرادوں کو پورا کرانا چاہتے ہو، تو آج کا یہ مضمون، آج کا یہ سبق جو میں نے یاد کیا ہے، اللہ مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ وہ کسی گاؤں میں گئے
اور گاؤں میں مسجد میں چلے گئے، رات کا وقت تھا، تو رات کے وقت جب گئے تو ایسی صورت میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی مجھے رات کو مسجد میں ٹھہرنا ہے۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ذمہ دار تو مسجد کے جی آپ، مسجد تو ہم بند کر رہے ہیں، مسجد میں تو آپ ٹھہر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں بھی شہروں میں جو مسجدیں ہیں ان کو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تالا لگ جاتا ہے، تو وہ بھی شاید کوئی شہر کی مسجد ہوگی، تو اس لیے وہاں تو اجازت نہیں ملی۔ لیکن ایک آدمی آیا اور کہنے لگا آؤ بھائی میرے پاس رہیے تم رات میں، اور وہ آدمی روٹی لگانے والا تھا، تندور میں روٹیاں لگایا کرتا تھا۔ تو حضرت امام صاحب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے ساتھ چلے گئے، تو وہاں جا کر کے جو اس کا مقام تھا جہاں پر روٹی لگا رہا وہ تو اپنی روٹیاں لگا رہا تھا، تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، آرام کر لو۔ لیکن حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ نوجوان روٹیاں لگا رہا تھا تندور میں تو پڑھ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹیاں لگا رہا ہے زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے، بڑا تعجب ہوا کہ روٹیاں لگا رہا ہے اور استغفار پڑھ رہا ہے، اتنی کثرت اس کی استغفار کو۔ تو اس سے پوچھا بھائی آپ جو روٹیاں لگا رہا ہوں اور استغفار پڑھ رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ کہنے لگا حضرت اس کے تو بہت بڑے فائدے ہیں، روٹیاں لگانے والا استغفار کے فائدے کو بتا رہا، حضرت اس کے تو بہت فائدے ہیں، میرے بہت سارے کام تھے استغفار کی برکت سے حل ہو گئے، میرے بہت ساری کاموں کی رکاوٹ تھی وہ سب حل ہو گئی، جو بھی اللہ سے میں نے دعائیں مانگی ہے استغفار کی برکت سے دعا قبول ہو گئی، لیکن بہت ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں حضرت۔ حضرت نے کہا کہ اور کوئی بات؟ کہنے لگا حضرت میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی ابھی تک، اس کے لیے میں انتظار میں ہوں۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پھر وہ کون سی دعا ہے آپ کی جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ تو اس نوجوان روٹی بنانے والے نے نام بھائی نے کہا حضرت میری ایک دعا یہ ہے کہ میری ملاقات اللہ سے، میں نے یہ کہہ رکھا اللہ میری ملاقات مرنے سے پہلے امام احمد بن حنبل سے کرا دی۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھائی تیری دعا وہ بھی قبول ہو گئی۔ کہ کیسے جی؟ میں ہی احمد بن حنبل ہوں اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ نے آپ کی وہ دعا بھی قبول فرمائی۔ تو ایسی صورت میں جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے کاموں کو پورا کر دیتے، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی توجہ کرتے ہیں کہ ایک جنگ کا موقع ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک ہے۔ تو اس جنگ کے حالات میں ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بچے کو بیٹھی ہوئی دودھ پلا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھتے ہو اس عورت کو؟ کہ جی ہاں دیکھ رہے ہیں۔ کہ دیکھو جنگ کے حالات ہیں، لوگ افرا تفری میں ہیں اور لوگوں کے حالات دیکھیے، لیکن ایسی صورت میں اتنے گمبھیر حالات میں بھی یہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے واقعی تعجب کیا کہ بھی جنگ کے میدان کے اندر وہ بیٹھی ہوئی دودھ پلا رہی ہے بالکل آرام سے دیکھ کر کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے یہ ماں ان جنگ کے حالات میں اور ایسی اپنی جان کی جس کو پڑی ہوئی ہو، ایسے حالات میں جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو بھول نہیں رہی ہے کہ اپنے بچے کے اوپر اتنی توجہ اس کی کہ اگر اس کو بھوک لگ رہی ہے تو اس کو دودھ پلا رہی ہے، اسے اپنی جان کا بھی خوف نہیں ہے، اسے اپنے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کوئی اپنا پرانا اختیار نہیں آ رہا ہے، صرف یہ ایک بچہ ہے جس سے محبت کے ساتھ اور گود میں لے کر کے دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ جس طریقے سے یہ ماں اپنے بچے کو اس حالات میں بھول نہیں رہی ہے
اور توجہ کے ساتھ دیکھ رہی ہے اور اتنی توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو کائنات کا مالک ہے، جو بحر و بر کا مالک ہے، جو خالق ہے جناتوں کا، انسانوں کا، ملک کا اور فرشتوں کا، زمین کا، آسمان کا، جو خالق ہے، اتنے سارے چیزوں کا خالق، لیکن وہ اپنے بندوں کو بھولتا نہیں ہے. وہ اپنے بندوں کو، کیونکہ وہ خالق اس ماں سے زیادہ 70 درجے 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. روایتوں میں اللہ کے رسول نے صاحب فرمایا کہ یہ جو ماں ہے اس سے 70 زیادہ گنا اللہ رب العزت اپنے بندے کی طرف کو متوجہ ہوتے ہیں. لیکن بندہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے. تو اس لیے اور قرآن کریم کے اندر آیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. جب بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کو معاف فرماتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا صحابہ اللہم انا مغفرتک اوسع من ذنوبی، اور یہ فرمایا کہ رحمتک ارجع عندی من عملی، کہ اللہ رب العزت کہ جب کوئی بندہ، ایک گناہگار، ایک آدمی، ایک نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار آدمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ، اللہم انا مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، کہ یوں کہ اللہ سے اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور آپ کی رحمت کی مجھے بہت امید ہے اپنے عمل سے زیادہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو اس نوجوان نے 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اللہ رب العزت نے تمہیں معاف فرمایا. اور حدیث شریف میں آیا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، کہ بہترین خطا کار، بہترین تم سب خطا کار ہیں، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن خیر الخطائین توابون، سب سے اچھا گناہ گار اور سب سے زیادہ اچھا خطا کار وہ ہے جو معافی مانگتا ہو اللہ سے، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہو، جو اللہ کے سامنے تضرع کرتا ہو، اللہ کے سامنے جو روتا ہو، اللہ کے سامنے جو دل ہی دل سے اللہ سے بات کرتا ہو، اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے. اسی طریقے سے روایتوں میں اور واقعہ بیان کیا گیا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا ہوا ہے. قحط یعنی بارش نہیں آ رہی ہے، اور کیونکہ پرانے زمانے کی جو پیداوار تھی کھیت کی، کھلیان کی، وہ ساری بارش کے پانی پر ہی وابستہ تھی. بارش ہو جایا کرتی تھی تو کھیتوں کے اندر غلہ اگ جایا کرتا تھا، اگر بارش نہیں ہوا کرتی تھی تو ساری کھیتیں سوکھ جایا کرتی تھی. تو یہ حالات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. بارش نہیں ہو رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں پانی کی وجہ سے، کھیتیاں اور باغ سوکھتے جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے. اللہ رب العزت نے بات کی، باری تعالیٰ شہر میں بارش نہیں ہو رہی ہے، بہت حالات خراب ہے، لوگ پریشان ہیں. اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھیے موسیٰ، بارش تو میں برسا دوں گا، لیکن آپ کے شہر میں ایک بہت بڑا گناہ گار ہے، ایک بہت خطا کار ہے، بہت بڑا نافرمان ہے. جب تک وہ آپ کے شہر سے نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو، سارے شہر کے لوگوں کو جمع کیا، اور سارے شہر کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا دیکھیے بھائی، قحط جو پڑا ہوا ہے وہ ایک آدمی گناہ گار ہے، وہ ایک آدمی وہ کھڑا ہو جائے جو اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے، اللہ کا بہت بڑا خطا کار ہے، اللہ کے حکموں کو بہت بڑا توڑنے والا ہے، وہ ذرا کھڑا ہو جائے. یہ بارش اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا تو وہ جو نوجوان تھا اس کو احساس ہو گیا شاید میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، میری وجہ سے یہ حالات ہیں، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس نے اللہ رب العزت سے بیٹھے وہیں، ابھی مجلس سے اٹھا نہیں، اللہ سے دل لگایا، اللہ سے گڑ گڑانا شروع کر دیا دل ہی دل میں، اللہ اب نہیں کروں گا،
اب نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ جی اب نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے اس نے اپنے دل ہی دل سے رونا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اسے معاف فرما کر وہ فوراً بارش برسانی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں، حیران میں کہ کوئی آدمی ابھی تک مجلس میں نہیں اٹھا ہے اور بارش برسنی شروع ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، باری تعالیٰ ابھی کوئی آدمی نہیں اٹھا تھا اور وہ آپ نے بارش برسانی شروع کر دی۔ کہنے لگے کہ دیکھیے وہ میرے بندے کا اور میرا معاملہ تھا، جب میرا بندہ مجھے چپکے سے پکار رہا تھا تو میں بھی تو اس کی عزت کرتا ہوں، میں بھی تو اس کا احترام کرتا ہوں، میں اپنے بندے کا احترام کرتا ہوں، اسے ذلیل نہیں کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے میرے سے معافی مانگتا ہے تو میں اسے عزت دیتا ہوں، اسے اس کا احترام کرتا ہوں، تو اب میں اسے نہیں بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ایک بار مجھے دکھا دو، کہنے لگے نہیں میں نہیں دکھاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ میرا محبوب بندہ ہے، کیونکہ ابھی حدیث کے اندر کیا آیا، کلکم خطاؤن وخیر الخطائین توابون۔ اللہ رب العزت گناہگار، وہ گناہگار بہترین گناہگار ہے جو اپنے گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے روئے، اور رونا کس انداز میں، اب نہیں کروں گا، دل سے ہو بات، زبان سے نہیں۔ ہم لوگوں کی تو زبان سے توبہ ہوتی ہے، زبان کی توبہ کے کوئی اثرات نہیں ہے، دل کی توبہ پر آپ نہیں اس گناہ میں پاس جاؤں گا، آپ نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ رب العزت معاف فرماتے تھے۔ تو ایسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حالات بدل گئے اور بارش برسنی شروع ہو گئی اور سب لوگوں کو اللہ رب العزت سے سیراب کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات جو ہے حکومتوں سے نہیں بدلتے ہیں، ہم لوگ غلط فہمی میں ہیں، حکومتوں کے عدلنے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے ہیں، حالات تو خود اپنے ہاتھ میں ہیں۔ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، حالات خود بخود ہمارے موافق ہو جائیں گے۔ آج جو ہمارے مخالف حالات ہے یہ صرف ہماری وجہ سے، کہ ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا تھا، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا، ہم اس مقصد پہ نہیں ہیں۔ جب ہم اس مقصد سے ہٹے تو ایسی صورت میں حالات بھی ہمارے سے ہٹ گئے، جو ہمارے موافق حالات ہونے تھے وہ ہمارے مخالف بن گئے، جو ہمارے دوست بننے تھے وہ دشمن بن گئے، جو ہمارے بننے تھے وہ پرائے بن گئے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب ہمارے حالات کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے غلطیوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے اپنی ترتیب زندگی صحیح کرو۔ ہماری کوئی ترتیب نہیں زندگی، نہ ہمیں سونے کا پتہ ہے، نہ ہمیں اٹھنے کا پتہ ہے، نہ ہمیں کھانے کا پتہ، نہ ہمیں کسی کے ساتھ بات کرنے کا پتہ ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ اپنی ترتیب زندگی صحیح کرو، نظام الاوقات بنا۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک گھنٹہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک آدمی بہت عجیب مثال ہے، بہت عجیب ایک بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک آدمی کو دفنانے کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو کر پوچھنے لگا کہ دیکھیے اس آدمی کو جو دفنایا ہے، اس کو جو قبر کے اندر رکھا ہے، یہ بتاؤ یہ آدمی اگر قبر سے اس کو اٹھا دیا جائے اور اس کو زندہ کر دیا جائے تو یہ کبھی نماز چھوڑے گا؟ نہیں جی، نماز تو کبھی نہیں چھوڑنے کا بھی ہے۔ کہ کبھی جھوٹ بولے گا؟ نہیں جی، اب تو جھوٹ ہی نہیں بولنے کا ہے۔ کہ کبھی وہ گڑبڑ کرے گا؟ جی نہیں کرنے کا۔ یہ اللہ کے حکموں کو توڑے گا تو نہیں کرنے کا۔ کہ یہ تو اٹھنے والا نہیں ہے قبر میں سے، لیکن ہم اٹھے ہوئے ہیں تو ہم کبھی نماز چھوڑے نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ لیکن جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ آنے والا اگر واپس آ جائے تو کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، کبھی روزے نہیں توڑے گا، اور کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی یہ بدماشی نہیں کرے گا، کبھی زنا نہیں کرے گا، کبھی چوری نہیں کرے گا۔ تو اسی طریقے سے تم اپنے اوپر اس کو مثال کو فٹ کرو کہ اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو پھر ہمیں کبھی واپس نہیں آنا ہے۔ جب واپس نہیں آنا ہے تو ابھی یہ زندگی کی مہلت ہے، اور مرنا ہم سب کو ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہم سب کو ہے، چاہے کوئی مالدار ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کسی کے پاس کچھ ہو یا نہیں ہو، جانا سب کو ہے، چھوڑنے سب کو ہے اس دنیا کو۔ تو جب چھوڑنے سب کو ہے، اس لیے ہم اپنی زندگی کے حالات کو صحیح کرو، اپنے بچوں کے نظام الاوقات بناؤ، ان کو کاپی پین دو ان کے ہاتھ میں، بیٹے لکھو کب سونا ہے، لکھو بیٹے کب اٹھنا ہے، لکھو کب نماز کے وقت کہاں ہے اور کس وقت کہاں پڑھنی ہے، کتنا قرآن روزانہ پڑھنا ہے، ان سے لکھواؤ بٹھا کر کے، ان کے نظام الاوقات بناؤ، ان کی زندگی کی ترتیب کو ہمارے ہاتھ میں صحیح کرنا ہے۔ ان سے لکھواؤ جم میں کب جانا ہے، جم سے واپس کب آنا ہے، پھر وہاں سے آنے کے بعد کیا کرنا ہے،
کس کو یہ ساری زندگی آج ہماری یہ جب غلط سرت ہوئی کہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ جہاں بات کرنی ہے تو بات ہی کر رہے ہیں کھڑے ہوئے، کھا رہے ہیں تو کھا ہی رہے ہیں، اور سو رہے تو سو ہی رہے ہیں، ہماری زندگی کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ بڑی قیمتی ہے۔ اس زندگی کو قیمتی بنانا ہے قیمتی چیزوں سے، اور قیمتی چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم، نبی کا فرمان، ان چیزوں سے یہ زندگی قیمتی بنے گی، نہیں تو یہ زندگی پھر یہ خراب ہو اور ردی کے ٹوکرے میں پھینک دی جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کی صحیح ترتیب لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ۔